بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، قاضی صاحب اور بہت سے وزیر دربار میں موجود تھے، اور سلطان شمس الدین التمش ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ یہ سب ابھی چل رہا تھا کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے باہر ایک عورت کی زوردار چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ جب سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت کی چیخی سنی تو تمام دربار میں سناٹا چھا گیا، اور سلطان شمس الدین التمش نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر عورت کو اندر لے آؤ، اس عورت کی گرجدار آواز میرے سینے کو چیر کر رکھ دے گی۔ سلطان کے حکم پر سپاہی باہر گیا اور ایک عورت کو دربار کے اندر لے آیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس سے پوچھا، اے خاتون، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی کہ تم اتنا زور زور سے چلا رہی تھی؟ تو اس نے کہا، سلطان شمس الدین التمش، اسی مسئلہ کے بارے میں کبھی نہ پوچھو جس مسئلے کو تم حل نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو گرجدار لہجے میں بولا، اے خاتون، یہ سلطان شمس الدین التمش کا دربار ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، سلطان شمس الدین التمش، ایک آدمی نے میرے ساتھ غیر شرعی نکاح کیا اور اب اس کا 2 ماہ کا ناجائز بچہ میرے گود میں ہے۔ جب میں 2 ماہ کا بچہ اس کے پاس لے کر گئی تو اس نے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو وہ غصے کے عالم میں کہنے لگا، اے خاتون، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت اس آدمی کا نام لو، اس کی ابھی اور اسی وقت گردن اتار دی جائے گی۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے کہی تو وہ عورت کہنے لگی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سلطان شمس الدین، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا اور جس کا بچہ میری گود میں موجود ہے، اگر میں اس کا نام لے لوں تو تم مجھے ہی قتل کروا دو گے۔ یہ سن کر تمام درباریوں کو اس عورت کی باتوں میں تجسس ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کون آدمی سلطان شمس الدین التمش کی حکومت میں جرأت کر سکتا ہے، اور آخر وہ کون ہے جس کا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ سلطان اس کو سزا نہیں دے گا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنی نشست سے اٹھے اور اس عورت کو کہا، اس آدمی کا نام بتاؤ۔ تو جب اس عورت نے اس آدمی کا نام لیا تو تمام دربار زلزلے کی طرح ہلنے لگا، اور ایسے لگا کہ سلطان کی نیچے سے تخت کہیں غائب ہو گیا ہے۔ سلطان خود کو زمین پر گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور یہ ناجائز بچہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے۔ اس نے مجھ سے غیر شرعی نکاح کیا اور اس سے یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا، اور جب میں یہ بچہ خواجہ صاحب کے پاس لے کر گئی تو اس نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو کہا، اے خاتون، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان کو جلال میں دیکھ کر وہ عورت بولی، میں نے کہا تھا نا کہ جب میں اس آدمی کا نام لوں گی تو سلطان شمس الدین التمش تمام تر غصہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ تم صرف مظلوموں پر اور لاچار لوگوں پر اپنا حکم چلا سکتے ہو۔ یہ بات سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ عدالت لگے گی اور انصاف ہوگا، تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کا الزام کے واقع پوری دہلی میں صحرا میں آندھی کی طرح پورے صحرا میں پھیل گیا۔ یہ بات بوڑھے، جوان اور بچے کی زبان سے سنائی دیتی تھی کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ہندو عورت نے بدکاری کا دعویٰ کر کے ناجائز بچے کا باپ کہہ رہی ہے۔ ہر جگہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ یہ ہندو عورت جھوٹ بول رہی ہے، تو کوئی کہتا کہ شاید خواجہ شاہ صاحب کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ جب اس بات کی خبر خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چلی تو ڈنڈے کے سہارے اگلی صبح خواجہ صاحب عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب خواجہ صاحب عدالت میں تشریف فرما رہے تھے تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے آداب میں اٹھنے لگے، تو خواجہ صاحب نے آواز بلند کہا، اے لوگو، اب میں آپ کا پیر بن کر نہیں بلکہ ایک ملزم بن کر عدالت میں آ رہا ہوں، لہٰذا ایک عام ملزم کی طرح مجھے عزت دیجیے۔
حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حاضر ہوئے اور آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا، اے سلطان، بتاؤ اس عورت کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا کوئی ایسا گواہ موجود ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے اس ہندو عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس عورت نے 3 ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اس بات کی گواہی دی کہ خواجہ صاحب نے تہجد کی نماز کے وقت اس عورت کو پردے کے پیچھے لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا، اور یہ ناجائز بچہ جو اس عورت کے گود میں رو رہا ہے یہ خواجہ صاحب کا ہے۔ وہ ہندو عورت نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب تمام گواہان گزر گئے تو اب اس عورت نے کہا کہ خواجہ صاحب کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا سلطان معظم سزا سناؤ۔ جب اس عورت نے یہ دلائل دیے تو خواجہ صاحب بولے، سلطان شمس الدین التمش، کیا تم مجھے 1 رات کی مہلت دے سکتے ہو؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کل سنانا۔ جب یہ بات سلطان کو خواجہ صاحب نے کہی تو سلطان شمس الدین التمش رونے لگے اور کہا، خواجہ صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کرے۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلے کہ سلطان شمس الدین التمش کون تھا، آپ کی بہادری کے قصے کس طرح مشہور ہوئے، اور سلطان شمس الدین التمش کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا رشتہ تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، شمس الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان علماء کا تیسرا بادشاہ تھا جو قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اور اس نے ہونہار دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے عہد سلاطین کا ایک صاحب طمطراق بادشاہ تھا جس نے اپنے عہد میں ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں حیات تھے اور سلطان آپ کی ذات کی روشنی سے محروم نہیں تھا۔ سلطان شمس الدین کی زندگی کا ایک واقعہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنتی بھی قضا نہ کی ہو، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کا جنازہ تیار تھا تو ایک بھی ایسا شخص نہ مل سکا جو اس شرط پر پورا اترتا۔ تب سلطان شمس الدین التمش یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ آج حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا بانڈا پھوڑ دیا۔ اس طرح سلطان نے خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس سلطان کی زندگی میں عصر کی سنتی بھی قضا نہ ہوئے تو بتائے کہ اس سلطان کی سلطنت کیا ہوگی اور اس کی عدالت میں انصاف کیسا ہوگا۔ دوستو، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ خواجہ صاحب اسی وقت عدالت سے الٹے قدموں چل پڑے تو آپ کی مریدوں نے کہا، حضور سواری تیار ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ساری زندگی سواری پر گزاری ہے، لہٰذا اب لوگوں کے درمیان سے پیدل چل کر جانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک ہندو عورت کی بدکاری کا الزام لگانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری پاکیزگی کی باتیں تو اتنا دہلی میں نہیں پھیلی جتنے میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہوئی۔ خواجہ صاحب رات کو جب نیند میں سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کو فرمایا، خواجہ صاحب میرا انتظار فرمائے، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگلی صبح خواجہ قطب الدین کاکی عدالت میں حاضر ہوئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ 3 دن کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں اور ان کے آنے تک کا انتظار کیجیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور اس دن دنیا کی انوکھی عدالت میں پیر کٹہرے میں کھڑا اپنی مرید کو جواب دے رہا تھا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو اسی وقت وہ عورت بولی، حضور یہ صرف ایک فطور ہے، کیونکہ 1 رات میں نہ ہی کوئی اجویر سے آ سکتا ہے
اور نہ ہی جا سکتا ہے، لہٰذا خواجہ صاحب کو کس نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، یہاں انصاف ہوگا، لہٰذا تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ صاحب کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ وقت گزرتا رہا، تیسرے دن کی شام ہو گئی، لیکن ابھی تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے تھے۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز کی جماعت کرائی تو جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آخری صف پر ایک شخصیت تھی جس کے 2 رکعتیں رہتی تھی، اور وہ شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جا کر آپ کے گلے لگ گئے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات خواجہ صاحب نے کہی تو نہ صرف خواجہ قطب الدین صاحب رو رہے تھے، بلکہ پوری کی پوری مسجد میں تمام نمازی خواجہ صاحب کو دیکھ کر رونے لگے۔ صبح عدالت لگی، خواجہ معین الدین خواجہ قطب الدین کاکی کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک عورت کٹہرے میں 2 ماہ کے بچے کو ساتھ لیے کھڑی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ اس مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے قریب گئے اور جا کر گود سے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا، اے بچے، تم گواہی دو کہ تمہارا باپ خواجہ صاحب نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا، خواجہ صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی مرید پر الزام لگنے کے بعد آپ سٹیا گئے ہیں، کبھی 2 ماہ کے بچے نے بھی بولنا سیکھا ہے۔ تو یہ سن کر خواجہ صاحب نے کہا کہ اے عورت، تم صبر کرو، یہ بچہ ضرور بولے گا۔ عدالت میں موجود لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئے ہوں گے جس سے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کا لگا الزام دھل جائے گا، لیکن خواجہ صاحب کی اس بات کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سارے عدالت بڑے بڑے سرداروں اور وزیروں سے بھری ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب اس عورت کے قریب گئے اور دوبارہ اس بچے کو آواز لگائی اور کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بابا نہیں۔ تو چند ہی لمحے گزرے تو وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں اٹھ بیٹھا اور ایک سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور، وہ میرا باپ ہے۔ جب یہ منظر تمام لوگوں نے دیکھا تو پوری عدالت میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ خواجہ صاحب کے کہنے پر 2 ماہ کا بچہ بول پڑا، اور اس بچے کی گواہی کے بعد خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کردار پر لگا داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل گیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب خواجہ قطب الدین کاکی صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لانے کے لیے خواجہ صاحب کے ہاتھ سے پکڑا تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے پیروں میں پڑ گئے اور کہا، حضور، دہلی کو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کی بقا کی خاطر خواجہ صاحب کو یہاں رہنے دیجیے۔ اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب دہلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دوبارہ دہلی میں نہیں آئے تھے۔